رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تبارك وتعالى في كلامه المجيد: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وقال تبارك وتعالى في كلامه المجيد: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءهم فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. آمين. برادران اسلام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق اور اس کے رحم و کرم سے آپ تمامی حضرات کے سامنے قرآن کریم میں سے سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران کی کچھ آیتوں کی تلاوت کی گئی. ان آیات کو میں اپنا موضوع بنا کر آپ تمامی حضرات کے سامنے کچھ اہم ترین باتیں ڈر اور خوف کے تعلق سے رکھنا چاہوں گا. ڈر اور خوف کی بہت ساری قسمیں ہیں. میں آج کے جمعہ میں آپ کے سامنے معاشرے میں جو پھیلایا ہوا ڈر ہے اس کے بارے میں وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا. آئے دن جادو اور جنات کے نام پر، کالے جادو کے نام پر بولے مالے مسلمانوں کو ڈرا کر خوف زدہ کر کر اللہ رب العالمین کے دین سے دور کرتے ہیں. مسلمانوں میں اگر کوئی معاملہ ہے گھر میں تو ان کو اتنا زیادہ خوف زدہ کر دینا کہ وہ ڈر کے مارے ہی اللہ بخشر مر جائے، اللہ اس کی حفاظت کرے. کسی کے گھر میں کوئی مسائل ہو جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ اس شخص کو دینی رہنمائی کی جائے، اسے زندگی کا مقصد بتایا جائے، اسے اس بات پر یقین دلایا جائے کہ اس کائنات کا خالق اللہ ہے، اللہ خالق ہے، اور اس کائنات میں رہنے والی تمام چیزیں مخلوق ہیں. یہ تمام مخلوق مل کر اس خالق کا مقابلہ نہیں کر سکتے. بجائے اس کے کہ مسلمانوں کو اللہ کی توحید کا پیغام دیا جائے، خالق حقیقی کے بارے میں بتایا جائے، دین اسلام میں جو جو رہنمائی کی گئی ہے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس علم کو مسلمانوں کو بتایا جائے کہ اسلام ایک کامل دین ہے، مکمل دین ہے، اور اس دین میں ساری رہنمائیاں کی گئی ہیں. لیکن آج دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ اگر کسی کے گھر میں کوئی معاملات ہو جاتے ہیں، اللہ نہ کرے اللہ سب کی حفاظت
تو اسے سب سے پہلے صحیح رہنمائی نہیں ملتی، جس کی وجہ سے وہ غلط راستوں کو اختیار کر لیتا۔ آئے ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ معاشرے میں جو جادو اور جنات کے نام پر ڈر اور خوف عوام میں دکھایا جا رہا ہے، اس سے ہم کیسے بچیں، اس کی کیا حقیقت ہے اور اس کے بارے میں کچھ جانکاری ہم حاصل کریں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 257 میں آیت نمبر 257 میں رب العالمین کہتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، ایمان والوں کا مددگار ہے، یخرجونہم من النور الی الظلمات، جو انہیں اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لے کر جاتا ہے، گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لے کر جاتا ہے۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، لیکن جو اہل کفر ہے ان کے دوست شیاطین ہیں، اللہ کے علاوہ جن جن کی عبادت کی جا رہی ہے وہ ہے، یخرجونہم من النور الی الظلمات، یہ انہیں ہدایت سے نکال کر گمراہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں، روشنی سے نکال کر اندھیرے کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، یہ سب کے سب جہنم میں جانے والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ پڑے رہیں گے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کی ایک اور آیت میں ارشاد فرمایا الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، میرے جو بندے ہیں ایمان والے وہ میرے راستے میں لڑتے ہیں، میرے دین کے لیے لڑتے ہیں، میری توحید کے لیے لڑتے ہیں۔ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور جو لوگ کفر کرتے ہیں وہ لوگ شیاطین کے لیے لڑتے ہیں، وہ لوگ غیر اللہ کے لیے لڑتے ہیں، وہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے لیے لڑتے ہیں۔ وَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ، تو تم لڑو ان شیاطین کے ساتھیوں کے ساتھ، شیاطین کے جو لشکر ہے ان کے ساتھ۔ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا، یقیناً شیطان کی چال بڑی ہی کمزور ہوتی ہے، شیاطین اس کی چالیں بہت ہی زیادہ کمزور ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ شیاطین جو لوگ اس کے دوست ہیں ان کے دلوں میں، ان کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں خوف بٹھاتے ہیں، ڈر بٹھاتے ہیں۔ فلا تخافون تخافونی، اے ایمان والو تم مجھ سے مت ڈرنا، مجھ سے ہی ڈرنا، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہوگے تو صرف مجھ سے ہی ڈرو گے۔ ڈر اور خوف، اللہ اکبر، قصے اور کہانیاں آواز میں عام کر دی گئی۔ آج گھروں میں ہارر شو کے نام پر، ہارر مووی کے نام پر الم دلم باتیں، اس سے کہانی بڑا جگہ پر ایک آدمی نے پھانسی لی تھی، اس کی آتما بھٹک رہی ہے، بڑا جگہ پر کسی آدمی کی موت ہو گئی تھی، جلنے پر گئی تھی عورت، اس کی آتما وہاں رہتی ہے۔ اس گھر میں اثرات ہے، اس گھر میں داخل مت ہونا، شیطان کا بسیرا ہے۔ ایسی باتیں، صرف یہ ساری قصے اور کہانیاں لوگوں میں ڈر اور خوف کو بٹھانے کے لیے رکھی گئی۔ میرے بھائی، اس سے بچنے کا صرف اور صرف ایک راستہ یہ ہے کہ انسان کے دل میں اس خالق کائنات، مالک حقیقی، رب السماوات والارض، اس کا خوف بٹھایا جائے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کی صفت کو بیان کیا اور اللہ تعالیٰ نے کہا
اللہ، میرے بندے میرے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے، جس کے اندر اللہ کی توحید کا علم چلا جاتا ہے، جو اپنے معبود کو پہچان جاتا ہے، جو رب حقیقی کی عبادت کرتا ہے، جو رب حقیقی کے بارے میں یہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن میں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، میں نے انسانوں کو بنایا ہے، میں ان کے دلوں میں اٹھنے والے وسوسوں کو جانتا ہوں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں ان کی جان کی رگ سے بھی زیادہ ان کے قریب ہوں۔ وہ اللہ ہمارے بہت زیادہ قریب ہے، بے انتہا، دنیا میں جتنی بھی مائیں ہیں ان ماں سے زیادہ محبت کرنے والا وہ اللہ ہے۔ ہم اس رب کی عبادت کر رہے ہیں، یقیناً وہ رب ہمیں کبھی بھی نہیں چھوڑے گا۔ ہم اس رب کے سامنے جھک رہے ہیں، اس رب سے مدد مانگ رہے ہیں، اس رب کے سامنے کھڑ کر کہتے ہیں روزانہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اس رب سے مدد مانگتے ہیں ہم، جو رب ہمیں خود کہتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اسے کہو میرے بندوں سے کہو کہ ان کے رب نے کہا ہے کہ مجھ کو پکارے، مجھ کو پکارے، مجھ کو پکار کے میں گھمنڈ نہ کرے۔ اللہ اکبر، وہ ہمیں کہتا ہے کہ مجھ کو پکارے، وہ رب جس کو ہم نہیں پکارتے ہیں، جس سے ہم دعا نہیں کرتے ہیں، تو وہ ہم سے ناراض ہو جاتا ہے۔ وہ رب جس کو ہم پکار لیتے ہیں، جس کے سامنے ہم ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، روتے ہیں، وہ ہاتھوں کو خالی لوٹائے، اسے شرم آتی ہے۔ وہ رب کبھی بھی ہمیں چھوڑے گا نہیں، میرے بھائی۔ ہم اس رب کو جانیں، اس رب کو پہچانیں، اس رب کے علم کو حاصل کرنے کے لیے قرآن کریم کا مطالعہ کریں، قرآن کریم کو تفسیر کے ساتھ پڑھیں، علماء کے سامنے بیٹھ کر اس کا علم حاصل کریں۔ تفسیر ہوتی ہے، وہ درس قرآن ہوتا ہے، اس کو اٹینڈ کریں، قرآن میں تدبر کریں، قرآن میں غور و فکر کریں، اور قرآن کے علم کو، قرآن و سنت کے علم کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اور وہ تمام دعائیں معصورہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے، ان دعاؤں کو مضبوطی سے تھام لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی بے شمار دعائیں سکھائی ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف بٹھانے کے لیے ہم کون کون سی دعائیں کر سکتے ہیں؟ بے شمار دعائیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں ایک جامع ترین دعا سکھائی۔ دعا کے الفاظ کیا ہے؟ اللہم انا نسألک، اگر فرضاً کوئی مانگ رہا ہے اللہم انی اسألک کہنا، اللہم انی اسألک، اللہم انی اسألک، یہ الفاظ کہیں اسألک الہدی، اے اللہ مجھ سے ہدایت کا سوال ہے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں، اس بات کا سوال کرتا ہوں کہ تیرا خوف میرے دل میں بیٹھ جائے، کیونکہ تیرا خوف اگر میرے دل میں بیٹھ جائے گا تو کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ جو رب سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، جو رب سے نہیں ڈرتا وہ ہر چیز سے ڈرتا ہے، وہ ہر چیز سے ڈرتا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ کے خوف کو اپنے دلوں میں بٹھانے کی ضرورت ہے میرے بھائی۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بے شمار دعائیں جو ہمیں صبح شام کی دو اذکار میں آپ علیہ السلام نے سکھائی۔ دیکھیے خوف کا مرض ایک ایسا مرض ہے جو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کے اندر بھی تھا۔ صحابی کوئی معمولی صحابی نہیں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں اچانک خوف کا حق ہوا، انہیں ان کی ایک عجیب و غریب کیفیت تھی، ان کی کیفیت کو وہ خود بیان کرتے ہیں۔ سلسلہ حدیث صحیحہ میں علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس دعا کو نقل کیا ہے۔ وہ اچانک رات کے وقت نکلتے ہیں، خوف کے مارے، ایک راحت کے مارے، وہ اپنا عالم، اپنے حالات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے
علیہ وسلم انہیں ایک دعا سکھاتے ہیں. دعا کے الفاظ کیا ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وبرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء. یہ بہت لمبی دعا ہے. یہ دعا اس دعا کو ایک مرتبہ حضرت خالد پڑھتے ہیں ان کا خوف چلا جاتا ہے. ان کا خوف چلا جاتا ہے. صحابہ کرام اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے کہتے ہیں. پورے یقین کے ساتھ پڑھا اور آپ شفایاب ہو. میرے بھائیوں خوف کے مرض سے ڈر اور خوف سے بچنے کے لیے دیکھیے ماحول کیا ہوتا ہے. بچوں کو گھر میں ڈرا کر لوگ رکھتے ہیں, کہتے کہ بیٹا فلاں جگہ نہیں جانا, چھوٹا بابا آ جائے گا, فلاں آ جائے گا, اس محلے میں فلاں ایسی عورت لگے گی, وہ بن چکی ہے. ایسے ہم بچوں کو پہلے ڈراتے ہیں, بچپن میں بچوں کو ڈراتے ہیں. یہ جب بچوں کے ذہن میں خوف پوری طرح بیٹھ جاتا ہے, اور جب یہی بچے آج نوجوانوں کے بچے شیاطین کو کسی نے دیکھا ہے آج تک؟ جنات کو کسی نے دیکھا ہے آج تک؟ نہیں دیکھا. اس کی اصلی صورت میں اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا. ہاں وہ صورت بدل کر آ سکتے ہیں, لیکن اصلی صورت میں انہیں کسی نے نہیں دیکھا. تجربات اور بے شمار دلائل ہیں کہ جنات شیاطین شکل بدل کر آیا کرتے تھے, شکل بدل کر آیا کرتے تھے. وہ مشہور حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے ایک صحابی آتے کہتے ہیں اللہ کے رسول آج کل میرا دل نماز میں نہیں لگ رہا ہے, میرا دل نماز میں نہیں لگ رہا ہے, مجھ سے اچھی نماز کو میرا پڑوسی پڑھتا ہے. اللہ کے رسول مجھ سے اچھی نماز کون پڑھتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی رسول سے کیا کہتے ہیں کہ تو اپنی نماز میں آمن الرسول کو پڑھنا. وہ پڑھتے ہیں آمن الرسول, سورہ بقرہ کی آخری آیت وہ پڑھتے ہیں. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اب تمہاری کیسی طبیعت ہے, اب تمہارا کیا حال ہے؟ تو وہ شخص کیا کہتا ہے اللہ کے رسول ٹھیک ہے, تمہارا وہ ساتھی جو بہت اچھی نماز پڑھتا تھا اس کی نماز کے سامنے تم اپنی نماز کو حقیر سمجھتے تھے, اس کا کیا حال ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول اس کے بعد سے وہ نظر بھی نہیں آیا, اس کے بعد سے وہ نظر بھی نہیں آیا. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ شیطان تھا تمہیں نماز سے روکنے آیا, وہ شیطان تھا تمہیں نماز سے روکنے آیا. تو ایسے شیاطین شکل بدل کر کے آ سکتے ہیں. مشہور واقعہ ہے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں, درمیان نماز آپ نے نماز کے بعد آپ نے ہاتھ آگے کیا اور ایسے پکڑ لیا. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا, کیا ماجرا ہے کہ آپ نے ہاتھ آگے کیا اور ایسے کچھ پکڑ لیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ شیطان آیا تھا, مجھ پر آگ کا گولا پھینکنے جا رہا تھا, میں نے اس کا گلا پکڑ لیا, اتنی زور سے دبایا کہ اس کی لار میرے ہاتھ میں گری, جس کی وجہ سے میں نے اس کی ٹھنڈک محسوس کی. میں اسے پکڑ لیتا, مسجد نبوی کے گنبد سے باندھ دیتا. کون سی مسجد؟ مسجد نبوی کے گنبد سے باندھ دیتا. یعنی جو شیطان مسجد نبوی میں آ سکتا ہے وہ کسی بھی مسجد میں آ سکتا ہے, کسی بھی مسجد میں آ سکتا ہے. مسجد نبوی کی گنبد سے باندھ دیتا, صبح ہوتی تو مدینے کے بچے اس سے کھیلتے. لیکن مجھے میرے بھائی سلیمان کی یاد آتی, اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا. کیوں؟ سلیمان نے اللہ سے دعا کی تھی, اے اللہ جو مجھے تو نے حکومت دیا وہ کسی اور کو مت دینا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں جنات ہمارے قبضے میں ہے, وہ جنات کے قبضے میں ہوتے ہیں, وہ جنات کے قبضے میں ہوتے ہیں. ہمارے پاس موقع ہیں, ہم کام کر دیں گے, وہ خود ان کے موقع ہوتے ہیں, وہ خود ان کی وکالت کر رہے ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں, ان کی ڈیمانڈ پوری کر رہے ہیں. اللہ تو جنات شکل بدل کر کے آ سکتے ہیں, لیکن اصلی صورت میں اسے کوئی نہیں دیکھتا. ہمارے بچے ہارر شو, ہارر مووی دیکھ رہے ہیں, ان کے ذہن میں ایک ذہن سازی کی گئی, دکھایا گیا کہ جو شیاطین ہوتے ہیں ان کا چہرہ گلا ہوتا ہے, ان کے دانت بڑے ہوتے ہیں, ان کے ہاتھ جو ہے عجیب و غریب ہوتے ہیں, ان کے بال لمبے ہوتے ہیں اور ان کی شکل عجیب و غریب ہوتی ہے. ابھی بھی موجودہ ہم دیکھتے
کوئی بھی تصویر کسی کے سامنے ایسے بتائی جاتی ہے تو وہ خوف زدہ ہو جاتا ہے. کیوں؟ ڈر بٹھایا گیا ہے بچوں سے. یہ ڈر گھر والوں نے ہی بٹھایا ہے. اور شیاطین جو ہمارے ابتدا سے دشمن ہے، اس کا لشکر، شیطان کا اس کا لشکر ایسی جگہ سے ہمیں دیکھ رہا ہے کہ ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے. اللہ اکبر. وہ نوٹ کرتے ہیں کہ یہ کہاں ڈرتا ہے. عورتیں، بہنیں، ماں اور بہنیں سے نہیں، یہ عورتیں زیادہ ڈرتی ہیں. عورتیں کوئی کام کرنے انہیں محسوس ہوتا ہے کوئی پیچھے ہے، کوئی پیچھے ہے، کوئی پیچھے ہے، اچانک دیکھتی ہے اور گھبرا جاتی ہے. اور یاد رکھنا، خوف کی ہی وہ حالت ہوتی ہے جب جنات انسان کے بدن میں انٹر کر لیتا ہے. کہاں سے بیان کیا میں نے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ جن میں بیان کیا وَأَنَّهُمْ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَقُومُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهْقًا. جناتوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ یہ انسان ہم سے پناہ مانگ رہے ہیں، یہ انسان ہم سے خوف زدہ ہے، تو ہماری سرکشی اور بڑھ گئی، ہم انہیں اور ڈرانے لگے. تو یہ خوف شیاطین کو راستہ دیتا ہے کہ وہ ہم پر اٹیک کریں. ہم خوف زدہ نہ ہو، ہم اللہ پر یقین رکھیں. اپنی نماز، اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے جو فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے باجر رات، وہ اللہ کے ذمہ ہے، اللہ کے ذمہ ہے، اللہ کی حفاظت میں ہے. اللہ اکبر. آپ علیہ السلام دوسری ایک روایت میں کہتے ہیں کہ جو گھر سے باہر نکلتا ہے، گھر سے باہر نکلتا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے، وہ اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے، وہ اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے. بلکہ حدیثوں میں اس کی وضاحت بھی ملتی ہے کہ جب کوئی بندہ اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے اور یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو اس کا جو ہمساتھ، اس کا جو اس کے ساتھ جو قرین ہے، وہ کہتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ محلے میں بڑی ہی عجیب و غریب صورت کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. کہتا ہے بدبختو تمہارا کیا ہے یہاں، تم لوگ کون ہو؟ تو کہتے ہیں ہم اس کا ہی انتظار کرتے ہیں، اس کا ہی انتظار کر لیں گے کہ کب یہ گھر سے باہر نکلے اور ہم اس پر حملہ کریں. تو ہمارا جو قرین ہے وہ اسے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اس نے ایسے کلمات پڑھ لیے ہیں کہ اس پر میرا بس نہیں چل رہا ہے، تو تمہارا کیا چلے گا، تمہارا کیا چلے گا. تو یہ دعائیں ہمارا ہتھیار ہے. دعا سلاح المؤمنین، دعا مومنوں کا ہتھیار ہے. ان دعاؤں کو، دعائیں اللہ رحم کا معاملہ کرے. ہم دعائیں یاد نہیں کرتے، یہ دعائیں ہمارے لیے محفوظ ملا ہے. ان دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، ان دعاؤں کو کثرت سے پڑھی جائے. جب جہاں آپ علیہ السلام نے جو دعائیں سکھائی ہیں ان تمام دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. ڈر اور خوف کے وقت کچھ خاص دعائیں ہیں جن کو ہم پڑھ سکتے ہیں. اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، یہ دعائیں ہم پڑھ سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ایک اور جامع ترین دعا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈر اور خوف اور فکر مندی کے عالم میں ہمیں پڑھنے کی ترغیب دلائی. دعا کے الفاظ بڑی جامع ہے. لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض ورب لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض ورب العرش العظیم. ہم پڑھیں اللہ. یہ ساری دعائیں یہ ہمیں تقویت دیتی ہے. یہ دعائیں، ان دعاؤں کو معنی اور مفہوم کے ساتھ پڑھیں. ہم کیا مانگ رہے ہیں اور کس سے مانگ رہے ہیں، ہم کیا مانگ رہے ہیں اور کس سے مانگ رہے ہیں، یہ ذہن میں ہمارے ہو. ہم اس ذات سے مانگ رہے ہیں جس کے سامنے ہاتھ اٹھانا کبھی بھی رد نہیں ہوتا. جو کہتے ہیں دعا قبول نہیں ہوگی، غلط جملے ہوں گے. یہ جملہ غلط ہے، ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی. کیوں؟ مسلمان کو اس بات پر عقیدہ رکھنا چاہیے، ایمان رکھنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے یا تو وہ دعا مصیبت قبول ہو جاتی ہے، یا تو اس دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ کسی بڑی مصیبت کو دور کر دیتا ہے، یا تو اس دعا کو کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس دعا کو روک کر رکھتا ہے اور اس کے بدلے اس کی کوئی بڑی مصیبت کو قیامت کے دن دور کر دے گا. قیامت کے دن اس سے اس کو بہترین بدلہ اس کو ملے گا. اللہ ہوگا جب انسان ان نیکیوں کو دیکھے گا جو دعائیں نہ کر کے قبول نہیں، ان نیکیوں کو دیکھے گا تو وہ سوچے گا، حسرت
دے گا کاش میں دعا ہی کرتا اللہ سے. اللہ اکبر. تو دعاؤں کے تعلق سے ایسا نہیں بولنا چاہیے مسلمانوں کی دعا اللہ نہیں قبول کرے گا تو کس کی کرے گا؟ اللہ مسلمانوں کا مددگار ہے, اللہ مسلمانوں کا ناصر ہے, حامی ہے, ناصر ہے. اللہ ہی مسلمانوں کی حفاظت کرے گا. اس لیے مسلمانوں ہمیں اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کا سننے والا ہے, سننے کے سے پہلے قبول کرنے والا ہے. اللہ دعاؤں کو سننے سے پہلے, اللہ کی صفت ہے سمیع, لیکن اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی دعا کرنے کے لیے کہا ہے تو کیا کہا؟ فَلْيَسْتَجِيبُونِي, میں دعا کو قبول کر لیتا ہوں. تو ان باتوں پر ہمیں یقین رکھنا چاہیے. اسی کے ساتھ سونے کے وقت باوضو ہو کر سونا چاہیے, باوضو ہو کر سوئیں. اور جو اذکار منصورہ ہے وہ آیت الکرسی ہے. آیت الکرسی کے بارے میں لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں؟ منتر سمجھ کر پڑھتے ہیں اللہ اکبر, نہیں, بلکہ اس کو اس کا معنی توحید کو پوری طرح بیان کیا گیا, پوری طرح توحید ہی توحید اس میں موجود ہے. اللہ اکبر. اس کا معنی میں تو یہ کہتا ہوں مسلمانوں سے کہ اذکار کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں. ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کیا مان رہے ہیں. ٹھیک ہے, جب معلوم ہوگا کیا مان رہے تو خود بخود ہمارے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ کس سے مان رہے ہیں. اللہ اکبر. تو اس کا معنی کے ساتھ پڑھا جائے. آیت الکرسی جب پڑھی جاتی ہے آسمان سے ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے, ایک محافظ مقرر ہو جاتا ہے, ایک محافظ مقرر ہو جاتا ہے جو ہماری حفاظت کرتا ہے. آمن الرسول پڑھ لی جائے, اللہ رب العالمین اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. تینوں کل پڑھ لیا جائے, اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا خود بیان فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول کے شمار دعاؤں کے ذریعے طرح مانگتے تھے, مگر جب فلق اور ناس نازل ہوئی تو آپ نے اس کو لازم کر لیا. آپ نے اس کو لازم کر لیا. تینوں قل اللہ احد, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, ان تینوں سورتوں کو ہاتھ اٹھا کر اللہ کے رسول پڑھتے تھے. ہاتھوں میں دھکارتے تھے, ایسے پھونک مارتے, چہرے سے ملتے اور پورے بدن کو جھاڑتے, پورے بدن کو جھاڑتے. تو ایسے پورے بدن کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پھیرتے تھے. تو ہمیں یہ سارے اذکار کرنے چاہیے. اس کے علاوہ لیکن انسان دن بھر نماز پڑھ رہا ہے, اذکار کر رہا ہے, دعائیں پڑھ رہا ہے, جب سونے کے لیے بستر پر جاتا ہے تو نیند میں غفلت کی وجہ سے ہو سکتا ہے شیطان کا حملہ کر دے. تو ہم کیا کریں اس وقت؟ اگر ہم سونے سے پہلے ہی اللہ کی حفاظت میں چلے جائیں, پورے اذکار پڑھ کر سوئیں, انشاءاللہ ہم پر شیطان حملہ نہیں کرے گا. دوسری بات, جب ہم سو جاتے ہیں تو شیاطین کو اللہ نے اختیار دیا. کیا ہے؟ آپ کی دکھا سکتا ہے شیطان, کوئی بھی آپ دکھاتا ہے. آپ کی دین کس میں ہے؟ سچا خواب جو ہے, اچھا خواب رحمان کی طرف سے, برا خواب شیطان کی طرف سے ہے. اور کچھ ایسے خواب ہوتے ہیں جو روزمرہ ہم کرتے ہیں وہ ہم خواب میں دیکھتے ہیں. تو شیاطین خواب کے ذریعے بھی ہم پر حملہ کر سکتا ہے. اس کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جامع ترین دعا سکھائی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا سکھائی؟ بسم اللہ وضعت ذنبی اللہم اغفر لی ذنبی واخرج شیطانی وفک رحانی وجعلنی من لدنک الاعلی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اس دعا کو پڑھے, یہ دعا جو پڑھے, امام حسن مسلم کے مصنف جو ہے قحطانی رحمۃ اللہ نے, علامہ قحطانی رحمۃ اللہ نے اس دعا کو اپنے حسن مسلم میں نقل کیا. صحیح روایت ہے بالکل. یہ دعا جو پڑھ لے, صاحب کتاب کیا کہتے ہیں, یہ دعا جو پڑھ لے اس کو برے سپنے نہیں آتے, اس کو برے سپنے. دیکھیے ہمیں کتنی رہنمائیاں ہیں, کس قدر رہنمائیاں اس کام میں ہمیں کی گئی ہے, لیکن ہم ان رہنمائیوں کو نہیں کرتے. ہمیں چاہیے کہ ہم ان رہنمائیوں کا علم حاصل کریں, دین کا علم حاصل کریں, دین کے علم کی روشنی میں عمل کرے, منمانی عمل نہ کرے, منمانی عمل نہ کرے, منمانی عمل سے بچے. اس کے علاوہ جب آدمی سو جاتا ہے, اگر سو گیا, لیٹ جاتے ہیں بعض لوگ, جب سو جاتے ہیں نا تو سونے کے بعد آخری دعا ہے بول کر بات ختم کرو, سو جاتے ہیں. جب یہ بات دیکھی گئی ہے تجربات میں, بعض انسان کا یہ کہنا ہے کہ جب ہم سو جاتے ہیں نا تو مولانا ایسا لگتا ہے کہ کوئی ہمارے سینے میں بیٹھ گیا, ہمیں سانس لینے میں بہت دقت ہوتی ہے, ہمیں
بہت تکلیف ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے ہمارا دم رک جائے گا. ایسی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کروٹ بدلنے کی جو دعا سکھائی ہے، بڑی جامع ترین دعا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار. یہ دعا جو پڑھ لے گا اس کے ساتھ یہ حملہ بھی شیطان نہیں کر پائے گی. سو کر اٹھتا ہے، برا سپنا دیکھتا ہے، اگر اسے برا سپنا نظر آتا ہے تو انسان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس برے سپنے کے شر سے اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دے. اور اس کے لیے دعا کیا پڑھے؟ 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور 3 مرتبہ لیفٹ کندھے کی طرف ہلکے سے جھٹکا رہے، زور سے نہ جھٹکے، ایسے جھٹکا. تو اس سپنے برے سپنے کے شر سے ہم محفوظ ہو جائیں. یہ کچھ عمل تھے. آپ لوگ اگر ان ساری دعاؤں کو لینا چاہتے ہیں تو ویڈیو بنتا ہے الحمدللہ، آپ لوگ ویڈیو کے ذریعے وہ ساری دعائیں لے سکتے ہیں، یا پھر مدثر صاحب سے کہیں کہ صاحب پہلے آ کے مدثر صاحب کے دعا سے وہ انشاءاللہ آپ کو یہ ساری دعائیں مل دیں گے. میری بازو میں ہی موجود ہے، ساری دعائیں مل جائیں گی. دعائیں پڑھیں، عمل کریں میرے بھائی. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت کی جنت. یہ تاکہ اپنی فطرت میں نمونی ہے، نہ ناری ہے. عمل سے زندگی بنے گی جنت کیا کرنا. ہم عمل سے اپنی زندگی کو سنوارے میرے بھائیوں. ہم اگر مسلمان ہیں، ہمارا دعویٰ ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم زندگی کو ویسے ہی بتائیں جیسا ہمارا رب چاہتا ہے، منمانی نہ بتائیں. اور یہ ساری دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے سکھائی تاکہ ہم رب مانی زندگی جیے، منمانی زندگی نہ جیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین کہنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو توفیق عطا فرمائے، ہمیں عطا فرمائے، اور ہمیں دعا کے محفوظ کے لیے اپنے آپ کو لینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہماری حفاظت کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر مٹنے والا بنائے، دین کا پابند بنائے، اسلام کا پابند بنائے، سنیت کا پابند بنائے، قرآن و سنت کا پابند بنائے، اور قرآن و سنت سے جڑ کر رہنے کی، چمٹ کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللهم صل على محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.